बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन जहाँ पाकिस्तान के अंदर मौसम तब्दील हो रहा है वहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तमाम नजर सुप्रीम कोर्ट की जानिब है जहाँ आज 63A का जो रिव्यू पिटीशन थी वो लगी हुई थी, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सड़कें गर्म करने की बात करती है, वहीं जमात के अंदर से कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन और खबरें आ रही हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मौजूदा लीडरशिप से कुछ खुश दिखाई नहीं देते। रीजन कि रावलपिंडी वाला जो रिसेंट उनका प्रोटेस्ट था, दो के एक फुल चार्ज प्रोटेस्ट था, पूरा दिन हमने एक्टिविटीज देखी और कवर की, रिपोर्ट की, बट एट द सेम टाइम उस प्रोटेस्ट को मौखर करना या खत्म करने के ऊपर इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि आज बानी पीटीआई नाखुश दिखाई दिए हैं। सेकेंडली, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात तो की जाती है, तमाम सियासी पार्टियां बात करती हैं, लेकिन जब जुडिशल रिफॉर्म्स का टाइम आता है तो उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, वो रिजर्वेशन शो करती है। थर्डली, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और कॉल दे दी है कि जनाब ऑनवर्ड फ्राइडे से इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद लाहौर में प्रोटेस्ट होगा और बाकी जो दीगर शहर हैं पाकिस्तान के बड़े, वहां पर भी प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है। इस सारी कॉल के अंदर एक चीज बड़ी बामानी है और वो थी सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब की रीसेंट स्टेटमेंट, जिसमें चंद अल्फाज या चंद जुमले बहुत डेंजरस थे, जब उन्होंने कहा कि अगर एक गोली चलाई जाएगी तो आगे से 10 गोलियां चलाएंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, और अब ये इनकलाब का टाइम है, तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बड़ी मीनिंगफुल और थोड़ी देखा जाए तो ट्रिकी सी भी नजर आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजुटेशन की पॉलिटिक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहती है या एजेंडा क्या है। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान है शेख वकास अकरम साहब, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी, आपकी दुआएं सर। शेख साहब, एक तरफ हमने देखा कि रिसेंटली रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया, पूरा दिन हमने एजुटेशन देखी आपके वर्कर्स की जानिब से, बट एट वंस आज खबरें आती हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी से कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिए और यहां तक खबरें आई कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब को ओहदे से हटा दिया जाए कि वो बुज़दिल आदमी है, वो होल्ड नहीं कर सके, एहतजाज को कंटिन्यू करना चाहिए था। ये सारी मन घड़त बेबुनियाद बातें हैं, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। खान साहब के पास जो अंदर मीटिंग में लोग मौजूद थे, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है। हमने वेरिफिकेशन के बाद एक ऑफिशियल बयान जो है वो मेरी तरफ से जारी हो चुका है, जिसमें हमने इन तमाम बयानों को जो खान साहब की जात के हवाले से मंसूब किए गए हैं सरदार अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के साथ, हमने उन्हें मन घड़त और बेबुनियाद करार दिया है, क्योंकि इस किस्म की कोई बात वहां पे नहीं हुई है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो शायद हमारे कामयाब इवेंट को, कामयाब प्रोटेस्ट जो पिंडी में हुआ है, उसकी तरफ से तवज्जो हटाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इन फजूल बातों पे आप ज्यादा तवज्जो ना दें, इनमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन शेख साहब, अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट भी आई ना कि एहतजाज मौखर नहीं किया जाता। हाँ, तो वो ठीक कह रही है। एहतजाज जो अपना टाइम होता है उससे पहले मौखर नहीं किया जाता, और इस तरह नहीं हुआ। पिंडी वालों ने जिस वक्त ये मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि 2 से डार्क तक या कि अंधेरे तक, तो जैसे हुआ उन्होंने देखे ना, वहां को धरना देने तो नहीं आ रहा था ना, पिंडी को फतह करने आ रहा था। जब पिंडी वालों ने अपना कॉल ऑफ किया और वो चले गए, तो उसके बाद वहां से अली अमीन साहब को अकेले यहाँ भेजने का कोई तुक नहीं था बनता। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशनल हैजर्ड हो सकते हैं, बट अदर देन दैट इस बहस में हम जाना भी नहीं चाहते, बिकॉज इट्स अ क्लियर विक्ट्री। इमरान खान साहब ने आज जेल में से खराज तहसीन जो है वो पेश किया है केपीके के वर्कर्स को, चीफ मिनिस्टर अली अमीन को, पिंडी वालों को और पंजाब वालों को। मेरे ख्याल में उसके बाद कोई, और वो खराज तहसीन पिंडी के इवेंट की एक पुरअमन एहतजाज की सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के ऊपर किया है। जब आगे से रबड़ बुलेट्स आ रही थी, आगे से शेलिंग हो रही थी, बंदे गिरफ्तार हो रहे थे, उस पर भी लोगों ने, पुरअमन निहत्ते लोगों ने इतना रेजिस्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि वो खान साहब ने उनको खराज तहसीन लोगों के हौसले को देख के किया, तो उसके बाद बहस बनती कोई नहीं है। शेख साहब, व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज़ एक स्टेटमेंट ये भी आ, से बढ़ के तो और कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली आपके पार्टी के रहनुमा तो वही। व्हाट नेक्स्ट? एक स्टेटमेंट ये भी आ रही है, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि जी अगला धरना या अगला एहतजाज फ्राइडे को डी चौक में है, तो ये तो सारा रेड जोन है। अभी रिसेंटली हमने देखा जिस तरह गवर्नमेंट की जानिब से सील किया जाता है, प्लान क्या है सर? इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, जब तक हम ऑफिशियली मैं अनाउंस नहीं करूंगा तब तक कोई चीज डी चौक वाली अभी फाइनल नहीं है। अगर अभी घंटे तक हो जाती है तो हम उसको अनाउंस कर देंगे ऑफिशियली। 2 तारीख को
بہاولپور میں، جی میاں والی میں اور فیصل آباد میں احتجاج ہے. پہلے ہم ملتان میں کر رہے تھے، مگر ہم نے صرف ملتان والا چینج کر کے بہاولپور کیا ہے. فیصل آباد رہے گا، میاں والی رہے گا، اور ملتان کی جگہ خان صاحب نے کہا بہاولپور کر لیں کیونکہ وہاں کرکٹ ٹیم آ رہی ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہے. تو خان صاحب نے کرکٹ کی خاطر اور پاکستان کی خاطر، آئی ماسٹ سے پاکستان کی خاطر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کال آف نہ کریں بٹ اس کو بہاولپور لے جائیں. ادر دین دیٹ جو بھی کوئی ایسی آفیشیل چیز ہوئی تو وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اور 5 اس کے اکتوبر بعد لاہور 5 کو، 2 کو اور پھر 5 کو. 5 اکتوبر لاہور میں ہے پروٹیسٹ جی؟ جی بالکل ہے، جی بالکل ہے، اسٹل آن سر. اس میں ایک اور چیز بڑی میننگ فل سی تھی اور اس میں ہم تمام لوگ بڑی برین سٹارمنگ ہوتی رہی. وزیر اعلیٰ کے پی کے سردار علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کہ اگر 1 گولی چلے گی تو اگلی دفعہ 10 گولیاں چلیں گی. سر اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کر کے آسان لفظوں میں بتائیے گا پلیز مجھے کہ سٹیٹمنٹ کو میں کیسے پاکستانی ہوتے کیسے لوں اس سٹیٹمنٹ کو؟ پاکستانی ہوتے ہوئے تو آپ کو یہ سٹیٹمنٹ فوری سمجھ آ جانی چاہیے، اس لیے کہ ہر پاکستانی کو آئین اس کی حفاظت کا حق دیتا ہے اور یہی آئین اور یہی قانون کسی قانون کے رکھوالے کو بھی، کسی پولیس والے کو بھی نہ حق ناجائز نہتے آدمی کو گولیاں مارنے کا حق نہیں دیتا ہے. تو جس وقت ایسا صوبہ جو طالبان کے خلاف فرنٹ لائن میں شہادتوں کی ایک تاریخ ہے اور ہزاروں شہادتیں دے چکا ہے صرف پورے پاکستان میں امن جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے، اور جن کا روایتی طور پہ اسلحہ جن کا زیور ہے وہ حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، they know how to handle their weapons. آپ ایسے صوبے کے لوگ، نہتے لوگ، جس وقت اسلام آباد جو اتنا ہی ان کا ہے، پنڈی جو اتنا ہی ان کا ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا ہے، جب وہ لیاقت باغ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ مختلف انٹرچینجز پہ اور رکاوٹوں پہ آپ ان پہ گولیاں برساتے ہیں، ربڑ بلٹ پھیلاتے ہیں، لائیو ایمونیشن استعمال کرتے ہیں، آپ سٹن گرینیڈز استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے ہزاروں شہادتیں دی ہیں وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سویلین کپڑوں میں پولیس کے جتھوں میں جب لوگ ان پہ فائر کریں گے تو پھر وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں دس از یو گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے اپنی گنڈا گردی اور انتشار سے کہ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو دیکھیں نا. صوبے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اپنے بچے راول پنڈی میں پرامن احتجاج کے لیے بھیجے تھے، آپ سے گولیاں کھانے کے لیے نہیں بھیجے تھے، آپ سے شیلنگ کھانے کے لیے نہیں بھیجے تھے، آپ سے سٹن گرینیڈ برداشت کرنے کے لیے نہیں بھیجے تھے. تو آپ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں اور یہ جو طاقت کا ننگا ناچ آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں یہ بند کریں. آئین ہر آدمی کو اپنے شیخ صاحب یہاں پہ گورنمنٹ تو بڑا وہ شیلٹر لے لے گی نا جی، دفعہ 144 ہے، این او سی نہیں دیا ہوا تھا لہٰذا ہم ان کو روکیں گے، وہ تو ایک شیلٹر لے لے گی، لیکن سویلین ورسز گورنمنٹ شیلٹر جناب وہ میں نے دسو کیڑا شیلٹر؟ دفعہ 144 ہمیں بتا رہے ہیں. جب انہوں نے ہمیں این او سی دے دیا تھا تو سنجانی میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ جی بالکل. لاہور میں این او سی دے دیا تھا، رستے نہیں روکے گئے، بندے نہیں اٹھائے گئے، ڈیٹینشن آرڈرز کی لسٹیں ہیں ہر ضلع کی، این او سی کے باوجود ہمارے ساتھ سب کچھ کیا گیا. یہ ہمیں دفعہ 144 بتا رہے ہیں. Just a joke. آگے تھوڑا سا 26ویں آئینی ترمیم، مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ لوگ obviously یہاں پہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن کوئی بیچ میں گنجائش نکلتی ہے شیخ صاحب کہ کہیں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا کہیں پر اتفاق رائے ہو جائے؟ کاز اگر اتنی بڑی امینڈمنٹس آ رہی ہیں تو وہاں پہ آئی تھنک پورے پاکستان کے We as a Pakistan Tehreek Insaf, we are not in favor of any amendment. This is not the right time for any amendment. یہ صرف اور صرف چند لوگوں کے ایکسٹینشن کے لیے، یہ صرف اور صرف اپنی من مرضی کے قانون پاس کرنے کے لیے، صرف اور صرف تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں لانے کے لیے یہ ترمیم لا رہی ہے. ہم اس میں کسی ترمیم کی کسی شک کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے اور آخری وقت تک اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے آن دا فلور آف دا ہاؤس. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے وہ اسی لیے ہے، ساری جو ریفارمز کو روکنا عدلیہ کی آزادی کے لیے. جی آزاد جج ہوڑ گے تے کوئی سانو انصاف ملے گا نا، ورنہ اتنے تے تسی ویکھو جڑا وہ 6 ججاں دا خط سی کی لکھیا سی، میاں والی کے جج نے کیا لکھا تھا، سرگودے کے جج نے کیا لکھا تھا، ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد عدلیہ ایک آزاد قوم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا ہے.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بار بار مثال دی جاتی ہے. اب تو سیاستدان جا کر بارز میں خطاب کر رہے ہیں. آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وکلا سے خطاب کیا, کنونس کرنے کی کوشش کی. تو سر پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ اس میں کوئی ہے اس طرح کی, اس میں جا کر وکلا سے ملے یا جا کر کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی فردر ہے؟ بالکل سر, وہ تحریک شروع ہے. آپ کو اگلے 2-3 دنوں میں وکلا جو ہے وہ بالکل نظر آئیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف ILF یا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا وہ ایشو نہیں ہے. یہ پاکستان کے ہر وکیل, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, بار بینچ ان کا ایک اپنا رشتہ ہے, اس کی آزادی ہر وکیل کا ایشو ہے, اور اس پہ فرض ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو. تو ہم اسے اپنا نہیں بلکہ ہم ایک ایشو, ایک موومنٹ وہ بنانا چاہتے ہیں جس میں سب شامل ہوں, کیونکہ یہ سب کا ایشو ہے. شیخ صاحب, آپ کو 2-3 دنوں میں نظر آ جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ایٹ اینی لیول, کاز پاکستان کا نظام, سیاسی نظام ایسا ہے. آپ کے سابقہ سیکرٹری انفارمیشن نے بھی آن ایئر آن ریکارڈ کہا کہ جناب انگیجمنٹ ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہونی چاہیے. لوگ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ رابطے کرتے ہیں فیورز لینے کے لیے, اقتدار لینے کے لیے, ریلیکسیشنز لینے کے لیے. ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کو شاید ایک فیور دی تھی پاکستان کے نام پہ, اس ملک کے نام پہ, جب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جلسہ آج منسوخ کر لیتے ہیں اور ہم وہ جلسہ دوبارہ کر لیں گے. سنجانی والے کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہمیں تو اس کا جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ ہمارے چیف منسٹر پہ بھی دہشت گردی کی FIR ہے, مجھ پہ بھی دہشت گردی کی, بیرسٹر گوہر پہ, شعیب شاہین پہ, اور درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کے اوپر. ہمارے راستے بند کیے گئے. اس دن بلا جواز پولیس کی طرف سے شیلنگ کی گئی, بلا جواز, رولا ہی کوئی نہیں, کہیں کوئی تشدد نہیں تھا. ہمارے پورا میڈیا موجود تھا, آپ کا ایک کنٹینر رہتا تھا وہاں پہ, سب نے دیکھا, کوئی لڑائی نہیں تھی وہاں پہ. تو یہ میں اب آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, یہ سلسلہ تو انہی کی طرف سے ہے جی. تو اب جب وہ ایک اپنی چھوٹی سی بات جو ہے اس پہ وہ نہیں کھڑے ہو سکتے, تو ہمیں پھر لوگ یہ سوال پوچھیں گے جی آپ انگیج کرنا چاہیے, مذاکرات ملک کے لیے ٹھیک ہے. اللہ دے بندیو, جتھے اگلے ایک جلسے دی کمٹمنٹ جو پاکستان کے نام پہ ڈیلے کیا گیا تھا, جو وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے, تو باقی باتوں کے نام پہ انگیج کرنا تو بے وقوف بننے کے مترادف ہے. تو خان صاحب نے کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ جو ہے اس سے منع کر دیا ہے. میں نے ویسے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے فیور کیا تھا. بہت ہیوی قسم کی, ہیوی ویٹ قسم کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو فیور ایک سیاسی جماعت. نہیں, آپ اس دیکھیں نا, کیونکہ وہ روتے دھوتے آئے تھے نا حکومت کے کو آگے رکھ کے کہ جی ایسے کر لیں. وہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں اس دن وہ ختم نبوت کے حوالے سے, اور وہ جو ثانی والا کیس تھا, اور بہت سے لوگ تھے. تو ہم نے تو یہ اسی پہ فیصلہ کیا کہ انتشار سے اگر بچا جا سکتا ہے تو کوئی نہیں. تحریک انصاف یہ پیٹی ایشوز ہیں وہ اپنی سیاست پیچھے رکھے گی اور پاکستان کو سامنے رکھے گی, اور ایسے ہی فیصلہ ہوا تھا. خان صاحب نے گریٹ اسٹیٹسمین کا کردار ادا کیا تھا اس دن, ورنہ جو ظلم مظالم وہ ان پہ کر رہے تھے, جس نے لوڈ پہ ہی صبح 7 بجے بھی جیل کھلوا دیتی خان صاحب واسطے, ورنہ تو یہ ہمارے چیف منسٹر کو بھی نہیں ملنے دیتے خان صاحب سے. وہ فیور ہی تھی نا سر. آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں. شیخ صاحب, واٹ نیکسٹ, وے آؤٹ کیا ہے اس جو کیوس ہے, جوڈیشل کیوس ہے, پولیٹیکل کیوس ہے, روڈز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ایجیٹیٹ کر رہی ہے, وے آؤٹ کیا ہے سر؟ ملک تو متحمل نہیں ہو سکتا, ایسے نظام تو نہیں چلے گا نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری تمام کے تمام جعلی مقدمات ختم کر کے ہماری قیادت کو رہا کر دیا جائے. جعلی جو فارم 47 والے حکمران ہیں یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. جو حقیقی نمائندے ہیں ان کے کیسز کو آزاد ججز کے پاس لگایا جائے. اگر ان کا حق بنتا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں بنتا ہے, تو واپس آئیں. حقیقی نمائندوں کو اس ملک کی نمائندگی اور اس ملک کی ترجمانی اور اس ملک کی حکومت کا حق ہے, اور کسی کو نہیں ہے. لوگ ان کی بات پہ یقین بھی کریں گے, لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. جعلی حکومتوں کے ساتھ ان کے پاس لیجیٹمیسی ہی نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم لانے کی, پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی. ہم تو سیاسی نظام بچانے کی خاطر لنگڑے لولے حساب میں ہم اس کا حصہ بن گئے, تاکہ دنیا میں اور یہاں پہ بھی جو اسٹرگل ہے آن دا فلور ہو سکے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا انتشار ہو جاتا وہاں پہ. ریسنٹلی ایک اور سٹیٹمنٹ فلوٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر کی جانب سے, جی نیکسٹ مارچ ہمارا اڈیالہ کی جانب ہوگا. اس سے پہلے ہمار اظہر صاحب بھی کہہ چکے ہوئے تھے. تحریک انصاف کچھ پلان کر رہی ہے اڈیالہ کی طرف سے؟ دیکھیں, ابھی اس قسم کی کوئی پلاننگ یہاں موجود نہیں ہے. جب اس قسم کی کوئی پلاننگ ہوگی, اڈیالہ کی کال یہ دیں گے. اگر کوئی جو پارٹی کی قیادت ہے, چیئرمین, جنرل سیکرٹری, یا میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دوں گا تو پھر آپ ضرور پوچھیے گا. باقی ہمارے دوست ہیں, جلسے ہوتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. مگر ابھی پلان میں دیکھیں,
یہ جو احتجاج ہے، میری بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے، تو یہ دائرہ بڑھ کے کہیں بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیل کے سامنے بھی احتجاج ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ احتجاج ہو سکتا ہے. ہمارا آئینی حق ہے، پرامن احتجاج تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اڈیالہ جائیں گے احتجاج کے لیے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ مگر ابھی تک اس قسم کی نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ اس قسم کا کوئی شیڈیول ہے، نہ پارٹی نے اس قسم کی کوئی ڈیٹ دی ہے. یہ میں واضح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اسی سے آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ملتی جلتی تھی کہ حکومت ڈرے کہ بنگلہ دیش جیسے حالات نہ ہو جائیں، تو اس نیج پہ پہنچ چکا ہے پاکستان سر؟ بنگلہ دیش والے حالات کیا تھے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک نوجوان جس کا نام ابو سعیدی تھا، بنگلہ دیش میں کھڑا ہوا اور وہاں کی جو پولیس تھی انہوں نے اس کو اسٹریٹ فائر کیے. اس کو ایک گولی لگی، وہ بیٹھا، وہ پھر کھڑا ہوا، اس کو دوسرا اسٹریٹ فائر کیا اور وہ شہید ہو گیا. اور وہ ایک ابو سعیدی بیکیم وہ ٹریگر ہوا کہ وکلا تو تحریک چلا کے بیٹھے تھے، مگر ابو سعید کی شہادت نے اس کام کو جس پہ کئی مہینے لگ سکتے تھے چند دنوں میں ہی ختم کر دیا. اتنا جوش، اتنا جذبہ ہے. کل جب میں نے بچے دیکھے نا، جب وہ آپ لوگوں کے چینلز دکھا رہے تھے کہ ایک آدمی سادہ کپڑوں میں بلٹس جو ہے وہ سیدھی فائر کر رہا ہے پولیس کے جتھوں میں شامل ہو کے، آگے پی ٹی آئی کے نوجوان کھڑے تھے منہ پہ ماسک لگا کے تاکہ وہ گیس سے بچا جا سکے، اور گولیاں سیدھی چل رہی تھی. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بس ان بچوں کی حفاظت کرنا، ان کو استقامت اور ان کو ہمت دینا. یہاں پہ ہر بچہ ابو سعیدی اگر بن گیا تو یہ تو ہمارے لیے تو انقلاب کی بات کی نا انہوں نے، تو ہمارے لیے تو کل بھی انقلاب تھا. انقلاب کیا ہوتا ہے؟ جب ریزسٹنس جو ہے وہ اسٹیٹ کی مشینری کے سامنے، حکومت کے سامنے، ان کی بندوقوں کے سامنے، ٹیئر گیس، اسٹن گرینیڈز کے سامنے جب نہتے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کھڑے رہتے ہیں اور پھر وہ برداشت کرتے ہیں، that's what a revolution is. وہ کریج، وہ ہمت جو ربڑ بلٹس اور شیلنگ کو برداشت کرنے کا جذبہ دیتی ہے، وہ انقلاب ہی ہوتا ہے. شیخ صاحب لاسٹ کوسچن میرا کہ کچھ ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بھی ان کے بارے میں، تحریک انصاف کے کچھ اپنے دوستوں کو بھی کال کریں تو کچھ ڈاؤٹس ملتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں یا نہیں. 3 یا 4 ایم این ایز کے نام چل رہے ہیں. آپ کی کاؤنٹنگ کیا ہے کہ تحریک انصاف کا نمبر پورا ہے؟ ہمارا نمبر اس وقت پورا ہے جی. اگر ہمارا نمبر پورا نہ ہوتا تو یہ مطلب انہوں نمبر پورا ہو گیا ہوتا، اور وہ ہو گیا ہوتا تو یعنی ترمیم ہو. جن لوگوں نے 3 رات اپنے ایم این ایز کو جگائے رکھا اور ذلیل کیے رکھا رات 2-2 3-3 بجے تک، آپ کا خیال ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو انہوں نے تحریک جو تھی وہ لا کے انہوں نے امینڈمنٹ کروا لینی تھی. تو وہ ترمیم جو ہے وہ نہیں کروا سکے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارے پاس نمبر پورا ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم پورے ہیں. شیخ صاحب یہ تو اگر 63A سسپینڈ ہو گیا تو اس کے بعد یہ سوال زیادہ ویلڈ ہوگا. اگر 63A سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوال زیادہ ویلڈ ہو جائے کہ نمبر پورا ہے کہ نہیں. سر یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو ججز ہیں یہ پاکستانی قوم کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کریں گے. 63A جو ہے یہ لوٹاکریسی کو روکنے کے لیے لائی گئی تھی، سیاست میں کرپشن ختم کرنے کے لیے لائی گئی تھی. تو ہم تو جوڈیشری سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلوں کی توقع کرتے ہیں. ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ اگر تو لوٹاکریسی بری بات ہے تو جوڈیشری بھی اس کو ڈسکریج کرے گی. اگر یہ سیاسی کرپشن کے طور پہ استعمال ہونے سے آپ روکنا چاہتے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، قانون سمجھتے ہیں، اتنی بڑی کورٹ کے جج ہیں، یہ بھی اس کو برا سمجھتے ہوں گے. اب دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے. یہ تو سیاسی کرپشن ہے جو 63A کا جو یہ مانگ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل اور وہ فیصلہ ہونا چاہیے جس سے سیاست. تو یو آر اسٹل پازیٹیو کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سینٹی پریویل کرے گی، فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کے خلاف جائیں گے؟ یو اسٹل تھنک دیٹ؟ سر دیکھیں آج تو اس پہ آپ نے بھی خان صاحب کا بیان سنا ہوگا. انہوں نے بڑا کہہ دیا ہے کہ جو لنڈن پلان ہے جس میں پارٹی ہماری کو کرش کرنا، نواز شریف کو لے کے آنا ایٹسیٹرا، یہ سارے کام جو ہیں ان کو عملی جامہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہنا رہے ہیں. اور وہ کیوں مطلب ہے کہ اس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. قوم نہیں معاف کرے گی، قوم کے بچے نہیں معاف کریں گے. قوم آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھیں گے کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب سیاستدانوں نے مل کے لوٹا کریسی اور ہارس ٹریڈنگ کی پروموشن روکنے کی کوشش کی ہے.
اب کہیں سے ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے, ریویو میں چلی جاتی ہے, تو کورٹ اس پہ کیا کرے گی؟ ساروں کی نظریں ان کے اوپر ہیں, دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ یور ٹائم. ناظرین, شیخ وقاص سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھے. بہت سارے سوالات جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ 63A, جوڈیشل ریفارمز, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, بہت کچھ چل رہا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایز اے سیڈ بریک پہ جانے سے پہلے کہ 63A کا ریویو, اور 63A کے ریویو کے اوپر گورنمنٹ بھی بینک کر رہی ہے کہ بہت ساری پلاننگز جو ہے, جوڈیشل ریفارمز, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, بہت ساری چیزیں اس کے اوپر بینک کر رہی ہیں. بٹ آج پھر جسٹس منیب غیر حاضر تھے, وہ بینچ کا حصہ نہیں بنے, کرسی رکھی گئی, خالی کرسی ہٹا دی گئی, اور اس کے بعد واضح پیغام دے دیا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے کہ جناب والا کل اگر جسٹس منیب آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ہم ان کو کنونس کریں گے, اگر وہ نہیں آتے تو نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے گا. اس میں ایک کوسچن جو بار بار میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ آتھر جج ریکیوز کیے بغیر نیا بینچ بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا, آج کورٹ میں کیا کیا ہوتا رہا, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ دو بہت قابل کورٹ رپورٹرز ہیں, ینگ ہیں بٹ بہت قابل ہیں. ان میں سے ہیں کہ جو ڈیلی کورٹ جا کر محنت کرتے ہیں, اور ڈیٹیل ججمنٹ جو میں بھی نہیں پڑھتا یہ دونوں پڑھتے ہیں. مریم نواز خان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور وسیم ملک صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مریم, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں 63A, اس کے اوپر اتنا بینک کیوں کر رہی گورنمنٹ؟ دیکھیے, کیونکہ گورنمنٹ کو اب کرنی ہے آئینی ترامیم, اور آئینی ترامیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی گئی, وہاں گورنمنٹ کو کامیابی نہیں ہوئی. اس کے بعد مخصوص نشستیں لے کر اپنے نمبر پورے کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی معاملہ مشکل میں ہی لگ رہا ہے کیونکہ عدالتی آرڈر اس کے آڑے آ رہا ہے. تو اب جو تیسرا طریقہ کار تھا وہ 63A کا ہی تھا کہ کسی طرح سے دوسری جماعتوں کے اراکین کو ملا کر ووٹ لے لیا جائے آئینی ترامیم کے لیے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ 63A کے لیے جو سپریم کورٹ کی 2022 کی تشریح ہے اس کو اس حد تک واپس کیا جائے کہ ووٹ شمار ہوگا ان اراکین کا جو اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی منشا کے خلاف جا کر ووٹ کریں گے. اب یہاں پر اس ریورسل کے لیے ظاہر ہے کہ بینچ تو وہ چاہیے جس میں آلریڈی 2 ایسے ججز ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی جو میجورٹی ججمنٹ تھی اس سے اختلاف کیا تھا. 2 تو وہ ججز موجود ہیں, اب باقی 2 ججز ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان. ان کا بھی کافی حد تک یہی ویو رہا ہے ماضی میں بھی کہ ججز کو آئین کو دوبارہ لکھنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کی منشا کے ساتھ جو پلین ریڈنگ ہے آئین کی اسی کے ساتھ چلنا چاہیے. آرٹیکل 63A میں پرابلم ہے, اس میں یہ واضح طور پر درج نہیں ہے کہ اگر کوئی منحرف رکن ووٹ دے گا تو اس ووٹ کا کیا ہوگا. آرٹیکل 63A نہیں بولتا. سپریم کورٹ نے یہ تشریح کر دی کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ رکن بھی نااہل ہو جائے گا. پارلیمان یہ چاہتی ہے, جو ابھی مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ آیا تھا اس کے اندر بھی یہ تھا کہ آرٹیکل 63A کے تحت اگر کوئی رکن اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرے تو ووٹ شمار ہوگا لیکن وہ نااہل ہو جائے گا. تو اب یہ وہ تشریح ہے جو وفاق چاہتی ہے. ظاہر ہے جب کیس آرگیو ہوگا تو ہمیں ہوگا وہ دوبارہ سے ٹکٹ لے گا, دوبارہ سے الیکشن لڑے گا. الیکشن کمیشن نے اس کو نااہل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ آ جانا ہے, یا عدالتوں سے بھی اس کو ریلیف مل سکتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز کو وہ رکھ رہے ہیں. بیسیکلی اب سارا پوٹینشیل 63A پہ ہے, اس سسپینشن کے اوپر ہے. اگر سسپینڈ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا پلان آگے چلے گا, ورنہ نہیں. بالکل. اچھا دیکھیے, 63A آن کارڈز کب آیا تھا, یہیں سے آپ کو پورا جواب مل جائے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ غالباً گزشتہ سال 17 ستمبر سے ہی انہوں نے بطور چیف جسٹس قلمدان سنبھالا. 18 جولائی ہی کیوں, 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا. وہ مخصوص نشستیں جو چاہے ڈیموکریٹک پرنسپلز کے تحت دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل لینس سے دیکھیں, یا پروپورشنل ریپریزنٹیشن سے دیکھیں, تو پاکستان تحریک انصاف کی تھی, عوام نے مینڈیٹ انہیں دیا تھا, اور وہ نشستیں حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں دے دی گئی. سپریم کورٹ نے عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس دیا, تو پھر 18 جولائی کو آؤٹ آف نو ویئر یہ مدعا ایجنڈے پہ آ جاتا ہے, گڑا مردہ نکل آتا ہے. تب سے کوششیں کی گئیں, اور اب آ کر جس قدر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, دیکھیے اس سارے معاملے میں ہم اسے اگر دیکھیں تو یہ جو ترمیمی آرڈیننس آیا, جس قدر اجلت کا مظاہرہ کیا گیا, یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے, یہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج ہیں, وہ اپنے اس خط میں کہہ چکے. تو جس قدر اجلت میں آیا, پھر جس طرح اس میں 2 رکنی ججز کمیٹی جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ساتھ بٹھا کے اور 9 بینچز بنا ڈالے, غالباً 8 یا 9 لارجر بینچز, اور یہ آج اس کمیٹی کے اجلاس کا پہلا نتیجہ تھا. کیوس ہے. اب اس میں کیا ہے, میں صرف تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا.
इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद, तरमीमी ऑर्डिनेंस के आने के बाद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अब आपकी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुकम्मल बहरानों की जद में है। ओके, वो किस तरह? वो इस तरह कि अब आइन का आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देता है कि वो आइनी पिटीशंस को एंटरटेन करे, वो सो मोटो ले। इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वजह तरमीमी ऑर्डिनेंस और ये कमेटी अगर कुछ करेगी भी तो डिस्प्यूटेड होगा मामला। और फिर दूसरा मामला कि अब कोई आइनी दरखास्त इंटरटेन नहीं हो सकती। और दूसरा, आपने अभी बात की कि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में है, 1980 के रूल्स थे, उसके बाद उन्हें अमेंड नहीं किया गया। हालांकि ये मुद्दा तब उठाया गया जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये एक्ट ओरिजिनली जब गुज़श्ता पीडीएम की गवर्नमेंट ने उठाया, फिर वो जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पहला वो एजेंडा लिया, तो जो जजेस माइनॉरिटी में थे इस इस एक्ट की मुखालफत कर रहे थे, तो उनकी जानिब से यही एजेंडा था कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है। फुल कोर्ट बुलाइए, रूल्स खुद बनाइए। जस्टिस मुनीब अख्तर के पहले दिन से स्टांस था कि अगर आज आपने पार्लियामान के पास सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दे दिया कंट्रोल करने का, तो फिर एक ऐसा रास्ता आप खोल देंगे कि जो कभी बंद नहीं होगा। और उसका शाखसाना हमने देखा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, उसी पार्लियामान की जानिब से जो वफाकी हुकूमत बैठी है उसने जिस कदर लाया, तो अब सुप्रीम कोर्ट बहरानों में। अब एक रिव्यू जो है वो तब तक आप उस ऑथर जज वो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर्विंग है, वो रिटायर नहीं हुआ। हाँ। तो उसमें ऐसे प्रेसिडेंट है कि अगर वो रिटायर हो जाए तो उनकी जगह पे तो वो मुख्तलिफ है। वो मियां नवाज शरीफ साहब वाला केस भी था 2019 का गालबन, उसमें भी किया जा सकता है। लेकिन वो जज मौजूद हैं और वो जज, ये देखिए कि वो जज रिक्यूज नहीं कर रहे, वो कमेटी के ऊपर सवाल उठा रहे, टेक्निकल पॉइंट्स, और वो सिर्फ वो सवाल नहीं उठा रहे, एक और सीनियर प्यूनी जज भी सवाल उठा रहे हैं। तो अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, चले आप कल के रोज कमेटी का इजलास भी बुला लेते हैं, आप रूल्स को बाईपास कर देते हैं और फिर आप रिक्यूजल सिर्फ एक खत की बुनियाद पर ले लेते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि कमरा अदालत में जो रिक्यूजल होता है सिर्फ वही काबिल कबूल होता है। जस्टिस मुनीब नहीं आते, आप रूल्स को बाईपास करके, रिवायात को बाईपास करके आप कमेटी का इजलास बुला के केस को फिक्स करते हैं और उसके बाद इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल डाउन कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनडू कर देते हैं, अब फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत मिल जाती है। आपके सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रेगुलर बेंचेस जो हैं वो गुज़श्ता उस ओरिजिनल कमेटी के कायम करदा हैं जो ये डिस्प्यूटेड नहीं थी, जो इस तरमीमी ऑर्डिनेंस से पहले थी। जस्टिस मंसूर अली शाह एंड वो अब जी हाँ, अब उन बेंचेस ने भी किसी न किसी तारीख को खत्म होना है, तब्दील होना है, और 9 बेंचेस ये भी नए बने, तो ये कमेटी डिस्प्यूटेड रही, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकली तो काम ही नहीं कर सकेगी। और इस मामले को कहीं ना कहीं हल करना होगा। आपने 8 बेंचेस बना दिए, उनमें से मुतादिद बेंचेस ऐसे हैं जिनकी सरबराही जस्टिस मुनीब के पास है। एक सेकंड, सारे मामले के ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव एक सामने आ रहा है, मरीम, सारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव सामने आ रहा है कि जनाब पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बनेगी। पेंडेंसी है कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रिलेटेड केसेस की? ओवरऑल पेंडेंसी कितनी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 60,612 मुकदमात हैं जो कि ज़ेर इल्तवा हैं। उन 60,000 मुकदमात में से अगर हम ये देखें कि आईनी मुकदमात कितने हैं, तो वो 375 का रफ फिगर बनता है। आज की मैं कहता हूँ जी 375 का रफ है कि पेंडिंग है, ये वो सारे मिलाकर या कोई एंटरटेन 1000 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, आप मत बड़ा करो, 300 को बड़ा 1000 कर लोगे आप। लेकिन उनके लिए आप एक अलग अदालत भी बनाना चाह रहे हो। उन जो आईनी मुकदमात हैं उनको बुनियाद बनाकर आप ये भी कह रहे हैं कि ये जजेस सिर्फ पॉलिटिकल केस करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला ये भी है कि जैसे रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 बेंचेस फाल थे। उन 7 बेंचेस में से अगर हम रफ फिगर लगाएं तो 150 मुकदमात एक दिन में निपटे, लेकिन पब्लिक की कंजम्पशन कौन से मुकदमे पे गई? आर्टिकल 63A के मुकदमे पे। दैट डजंट मीन कि सुप्रीम कोर्ट के वो जो जजेस है 17 या 19 जजेस, वो सारे के सारे बैठ के सिर्फ जो एक मुकदमा है उसकी समाअत कर रहे थे, वो 150 मुकदमात भी उन्होंने दिन में निपटाए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो मसला है जो रियलाइज करने का है सियासतदानों का भी, वो यही है कि आप पहले इन जो आईनी तरामीम ला रहे हैं या जो आप जुडिशरी के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि वो बाकी मुकदमात के नहीं सुनते, तो आपको भी रियलिटी देखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि सालाना सुप्रीम कोर्ट से मुकदमात निमटते कितने हैं। अगर आप आईनी तमाम मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे तो जाहिर है पेंडेंसी तो आईनी मुकदमात की बढ़ेगी। और अगर पब्लिक का टाइम आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिर्फ बैठ के पॉलिटिकल केसेस सुन रहे हैं, तो आप वो टाइम पीरियड भी देखिए वो किस वक्त सुन रहे हैं। 11:30 के बाद सुन रहे हैं, पहले का 1.5 घंटा तो वो आम मुकदमात को दे रहे हैं। तो ये अहम पॉइंट है। दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये कायनी अदालत आपने बना दी, पेंडेंसी खत्म करने के लिए आपने कायनी अदालत बना दी,
مجوزہ جو ڈرافٹ سامنے آیا تھا جس کو اون کیا باقاعدہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور بارز کو دیا، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 199 یعنی کہ ریٹ پٹیشنز ہائی کورٹ میں جو دائر ہوتی ہیں ان کی پہلے انٹرا کورٹ اپیل اور اس کے بعد جو ایپکس فورم پہ آپ اسے اس کے خلاف ایپلیٹ جوریسڈکشن میں سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. اب وہاں سپریم کورٹ کی بجائے آئینی عدالت سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. جو گزشتہ ایک ڈرافٹ تھا اور اس میں اگر نمبر گیم پورا ہوتا تو وہ ڈرافٹ منظور ہو چکا ہوتا، وہ آئین ترمیم ہو چکی ہوتی. اب آپ ذرا 199 میں ہائی کورٹ کی ریٹ میں آئے، ٹیکس میٹر، رینٹل ایشوز، میرا لیٹ سپوز کہ کسی سی ڈی اے سے مسئلہ ہے، آر ڈی اے سے مسئلہ ہے، وہ تک مقدمات جو ہیں ریٹ میں چیلنج ہوتے ہیں اور ان کی اپیلیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا سنیں، پھر کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا برڈن ایسے ہوگا جیسے اس وقت سپریم کورٹ کا 60,000 پینڈنسی ہوگی ادھر پھر 54,000 ادھر ہوگی، 6,000 سپریم کورٹ میں ہوگی. 20% مقدمے سپریم کورٹ میں رہ جائیں گے، 80% مقدمے جو ہیں وہ آپ کی آئینی عدالت میں. پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں تو ججز بھی آپ شروع میں غالباً 8 یا 10 لگا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے پیرلل ایک اور آئینی عدالت بنائیں گے. اچھا، یہاں پہ 8-10 ججز آ رہے ہیں، پھر لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، کتنے ججز ہیں؟ اب آپ دیکھیے ہم وفاقی حکومت کا چلیں جوڈیشل اصلاحات تو بہت ضروری ہیں اس ملک میں، کسی بھی شعبے میں اصلاحات ضروری ہیں. فار انسٹنس ہم یہ آرگومنٹ بائی کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے زیر التوا مقدمات ختم کرنے کے لیے یہ ایک منصوبہ بنایا. اوورآل ہمارے ملک میں اس وقت 24 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں، ان میں سے 83% ایسے ہیں جو ہماری لوور کورٹس میں پینڈنگ ہیں، 15% ایسے ہیں، ہاں تقریباً 15% ایسے ہیں جو ہائی کورٹس میں ہیں. کتنے ہو گئے؟ 98% ایسے ہو گئے ابھی ہم سپریم کورٹ میں نہیں پہنچے، ہائی کورٹ اور لوور کورٹس میں ہیں. اور 2% یہ جو 60,000 ہے اور اس میں پھر چند سو ہیں، 350 ہیں، آپ نے میکسیمم فگر 1000 لیا، تو یہ آئینی مقدمات ہیں جس کے لیے آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. تو باقی کے 23,99,999 مقدمات، اس کے لیے کیا آپ نے لوور جوڈیشری میں ججز انڈکٹ کیے؟ بات بھی کرتا نظر آئے. ایگزیکٹلی، لوور جوڈیشری میں کیا آپ نے کوئی ججز انڈکٹ کیے؟ نہیں. کیا کسی ہائی کورٹ نے بیٹھ کر آئی تھنک جج صاحب، ایک لوور جوڈیشری میں ایک جج صاحب ہے نوکری سے برخاست ضرور ہوئی ہیں آج، کیا کسی ہائی کورٹ کے کسی چیف جسٹس نے کبھی بیٹھ کر اپنے صوبے میں، اپنے لوور جوڈیشری میں کسی اصلاحات کی بات کی؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ نہیں. کیا ہائی کورٹس میں، ہائی کورٹس کے اوپر آ جائیے، 57 ججز سر آپ کے ملک میں 5 ہائی کورٹس میں ایسے ہیں جو ابھی انڈکٹ ہونے ہیں، ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. آپ نے جوڈیشل کمیشن کے رولز ہی نہیں بنائے. قاضی فائز صاحب یہاں پہ جو ایڈوانس ججز آئے تھے وہاں پہ ویکنسی، سنیں، قاضی فائز صاحب کا یہ برین چائلڈ تھا. وہ آئے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے رولز جو بنانے تھے، امینڈ کرنے تھے، اس نے غالباً جنوری کے مہینے میں وہ کمیٹی نے رولز بنا لیے تھے. آپ نے انہیں اپروول کے لیے اجلاس نہیں بلایا، مئی میں جا کے بلایا تو آئینی ترمیم آڑے آ گئیں. اب آپ نے اکتوبر میں جا کے بلایا تھا، ستمبر میں، اب وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا. تو یہ اس ملک کی حالت ہے. باقی مسئلہ صرف یہی ہے، آئین کے آرٹیکل 199 کی جہاں اپیلیں ہیں تو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، جب ہائی کورٹس اس کے اوپر اقدامات کرتی ہیں تو وہاں آپ اس کی جو اپیلیں ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں بھیجتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، واپس آ کے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ نیکسٹ. 63A کل 11:30 بجے دوبارہ سے معاملات آگے لے کر چل رہے ہیں اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی حد تک جا کر، کسی بھی موڈ میں، کسی بھی لیول پہ جا کے معاملات کو آگے چلانا ہی چلانا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. 63A جو آج آئی تھنک ہر جگہ کے اوپر اس کی سماعت جو ہے انڈر ڈسکشن رہی، آج اس سماعت کا حکم نامہ آ گیا ہے. حکم نامہ کیا ہے؟ کل کے لیے ایکسپیکٹیشنز آپ کی اور میری کیا ہونی چاہیے؟ مریم صاحبہ، کیا حکم نامہ آیا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم نامہ تو میں اس کو نہیں کہوں گی کیونکہ آرڈر آف دا کورٹ کے حوالے سے مختلف ججز کی رائے رہی ہے ماضی میں. وہ ہوتا ہے جس پر تمام ججز کے دستخط ہوتے ہیں، اور جب ایک جج ہی نہیں بیٹھے آپ ان کا نام لکھ دینے سے اس کو حکم نامہ نہیں کہیں گے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کی سماعت کی ٹرانسکرپشن آئی ہے اور اس کے اندر یہ درج ہے کہ سماعت میں جسٹس منیب اختر موجود نہیں تھے اور ان کو اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ وہ 63A کے آتھر جج تھے تشریح کے، اور ان جج صاحب کے لیے یہ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے سامنے یہ حکم نامہ آج کی کارروائی کا رکھا جائے گا. ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ کل کے بینچ میں آئیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر جو ججز کمیٹی ہے، یعنی چیف جسٹس قاضی فیصلہ اور جسٹس امین الدین خان، بالکل وہ بھی ایک تردد ہے، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نیا بینچ بنا دیں گے اور پھر نیا بینچ سماعت کرے گا. تو بائی ہوک اور بائی کروک کل 63A کی سماعت ہوگی
ये भी मुमकिन है कि कल ही नया बेंच ये बन जाए और हुक्मनामा या जो भी डॉक्यूमेंट ट्रांसक्रिप्ट जिस तरह आपने कहा, ये जो भी डॉक्यूमेंट आया है, ये डॉक्यूमेंट आज रात को डिसाइड कर देगा कि जनाब कल के बेंच में कौन कौन है? देखिए, अब जस्टिस मुनीब अख्तर को वैसे कल तक का वक्त तो दिया गया था सोचने का। चीफ जस्टिस ने मुतादिद मरतबा कहा कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ तक रिक्वेस्ट करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर से हम रिक्वेस्ट करेंगे और हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें यानी काजी फाजिसा साहब को उम्मीद थी आज कमरा अदालत में बैठे कि जस्टिस मुनीब अख्तर मान जाएंगे, और फिर साथ उन्होंने कहा कि माने या ना माने हम कल समाअत भी रखेंगे। ये भी वो बता के जाते जाते ये भी कह गए। लेकिन देखिए, जस्टिस मुनीब अख्तर का जो प्रिंसिपल स्टैंड है उसमें एक ही चीज है, अगर वो आकर बैठते हैं तो कमेटी को लीगल मानते हैं। हाँ, ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह इतराज कर चुके हैं, वो लिख भी चुके हैं, इन्हीं को लेकर लिख चुके हैं, exactly. रिमूव किया गया। तो आपको फिर आज आके आप जितना मर्जी आगे बढ़ लेंगे, जब आप किसी बहरान की जद में आएंगे, रोज एक नया बहरान खड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट रोज प्रैक्टिकली अनफंक्शनल होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? जब आप उसको रूट काज देखने की कोशिश करेंगे, वो तरमीमी ऑर्डिनेंस आएगा। अच्छा, ये लाहौर हाईकोर्ट और सिंध हाईकोर्ट में भी जो पिटीशन गई थी ना एक इसको लेकर, ऑर्डिनेंस को लेकर, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। देखिए, उनकी समाअत होनी है बुध और जुमेरात इसी हफ्ते की, यानी परसों और 2 और 3 को। तो अब देखना है कि हाई कोर्ट्स का समझ में यही आता है कि जब उन्होंने लंबी तारीख दी थी तो इसीलिए दी थी कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद इस केओस को रिजॉल्व कर ले, क्योंकि जाहिर है हाई कोर्ट्स के लिए भी एक मुश्किल डिसीजन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी ऑर्डिनेंस के हवाले से कैसे बात करें। तो अब ये हाई कोर्ट्स के भी कोर्ट में ये मामलात हैं, देखना है वहां पर कैसे डिसाइड होता है, लेकिन मोर और लेस वहां से डिसमिसल ही आएगा। दिलचस्प सूरत है। अगेन मैं जिस तरफ आप सबको लेके जाना चाह रहा हूँ, इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है कायनी दरखास्त में, इस एक आईनी दरखास्त, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये अब तक गालबन 2 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गई है, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में अब उन दरखास्तों को एंटरटेन करने के लिए भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का होना जरूरी है, तो वो आईनी दरखास्तें भी फिलहाल एंटरटेन होती नजर नहीं आ रही। जो भी रिसेंटली जिस तरह हमने देखा ये बेंचेस बन गए, तो 3 रुकनी कमेटी वाली तो मतलब कहानी साइड पर रख दी ना, 2 है, अगर 2 अवेलेबल है, तीसरा नहीं आता तो बस ठीक है, कंटिन्यू करें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का इस सारे मामले में मुद्दा ही क्या है कि वो इस एक मसला ये है कि जब एक कमेटी ही को चैलेंज करने के लिए ऑर्डिनेंस आ रहा है, तो सामने बेंच बनाने के लिए भी वही कमेटी है, तो बेंच कौन बनाएगा? वो सिचुएशन है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। सिंपली आप सिर्फ एक फुल कोर्ट बुला लीजिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा तो बड़े अपनी अचीवमेंट्स में गिनते हैं कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाई, इसमें कोई शक भी नहीं है। सोल्यूशन ये मतलब सोल्यूशन केस की उसका सोल्यूशन के फुल कोर्ट बुला लें, रूल्स चेंज कर लें, आप कमेटी के वो बनाने के रूल्स चेंज कर लें, जो भी आप करना। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यही हल दिया था काजी फाजिसा को कि जिस एक आप अगर इकदाम करेंगे और जिसके बाद हम इस कमेटी को लीगल भी मानेंगे, वो ये है कि आप फुल कोर्ट बुलाएं। और क्यों नहीं बुला रहे? जब आप अक्सियत में थे, बड़ी माजरत के साथ आपने फुल कोर्ट बुलाया और आज तक आप क्रेडिट लेते हैं। आते बुलाया फुल, और आज तक आप क्रेडिट लेते हैं। अभी वो अक्सरियत में नहीं है क्या? अब बुला के देख लें। नहीं मतलब वैसे वो क्या, वो 12 जुलाई को डिसाइड हो चुका था। देखिए 12 जुलाई को वो एक फैसला जो है वो आपको बता रहा है उस पे, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी नजर नहीं आता इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वैसे मैं नाज़रीन, ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो वसीम मलिक साहब आज भी इस चीज के ऊपर बज़िद है कि जनाब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं आ रही, आएंगी, पास नहीं होंगी। आपको लगता है पास होंगी? देखिए मुझे भी नहीं लगता, इनफैक्ट मेरा तो ये ख्याल है कि वो टेबल भी नहीं होंगी। उसकी वजह ये मेरे साथ एक वोट बढ़ गया। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि अभी तक अगर आप हुकूमती बयानात देखें तो मुसविदा ही नहीं तैयार। तो जब मुसविदा नहीं तैयार, टाइम बहुत कम है। पहला तैयार था, पता भी नहीं था किसी को, पहला तैयार था, किसी को पता भी नहीं था। उसके ऊपर जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने। अक्टूबर आ चुका है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको होमवर्क करके देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन 63 आ जाने के बावजूद भी आप श्योर नहीं हो कि वो तमाम लोग पार्लियामान में जाके आपके लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर मुसविदा टेबल होना है, उस पर गुफ्तगू होनी है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो होना है एट द एंड ऑफ द डे। तो अक्टूबर आ चुका है, वक्त कम है। पहले हमने कौन सा फॉलो किया था? दैट टाइम रातों रात आ रहा था, रातों रात टेबल करके वोटिंग करवाने लगे थे उस पे आके। वो तो अल्लाह की तरफ से देखिए अटेम्प्ट जरूर होगी और बड़े जोरों शोर से फ्यूरियस किस्म के अटेम्प्ट होगी, लेकिन उस सारे मामले में हमें अभी हम वफाकी हुकूमत को डिस्कस कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी कहता हूँ, बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं, हम गुज़श्ता बार भी मुख्तलिफ हमारे दोस्त एक सेकंड यहीं पर रुक जाए, आपका सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। यही रिव्यू अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो ये रिव्यू कहाँ पे जाके लगना है? किस चीज़ का रिव्यू? अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो चैलेंज कहाँ होना है? चैलेंज कहाँ पे अल्टीमेटली? चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, आपने उस तरमीम को लगा दिया ना। अभी जिस हवाले से हम बात कर रहे थे
کہ جس کمیٹی کو چیلنج ہونا ہے کیا گیا ہے اس کے اوپر بینچ کون بنائے گا, وہ کمیٹی بنائے گی نا. یہاں پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے. تو جس چیز کے لیے آئینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی تو آپ اسی جگہ پہ اسے اپروچ کر کے اس کو چیلنج کریں گے تو اگین کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ آئے گا. یہ امینڈمنٹس چیلنج ہونی ہے. ججز نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آج پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی 63 میں فریق بن گئی. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف ہی گورنمنٹ میں تھی جب یہ ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا گیا تھا. صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا تھا, ویسے اس کی جو منظوری ہے وہ فیڈرل کیبنٹ دیتی ہے, اور اس میں سپریم کورٹ سے سوالات پوچھے گئے تھے. سپریم کورٹ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے. تو اب جب اس معاملے کا ریویو ہے تو obvious ہے کہ فیڈریشن تو فریق ہے, لیکن اب فیڈریشن تبدیل ہو چکی ہے, گورنمنٹ اور ہے. اس وقت اٹارنی جنرل کا سٹانس اور تھا, اب اٹارنی جنرل کا سٹانس اور ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف بھی باقاعدہ اس میں فریق بننے کے لیے آجائی تھی, اور یہ ہمارے لیے ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا کہ میں نے وہاں بیرسٹر علی ظفر صاحب کو کمرہ عدالت میں دیکھا, بڑا ایکٹیو دیکھا. تو مجھے لگا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان کے کیسز کرتے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں, آئینی معاملات پر جہاں بھی اسسٹنٹ ہوتی ہے تو وہ علی ظفر صاحب کرتے ہیں. مگر ابھی تو پہلے مقدمے کی پہلی سماعت ہے اور شاید فریقین کو نوٹسز بھی نہیں ہوئے, تو انہوں نے غالباً روشن پر آ کر بات کرنے کی بھی کوشش کی, مگر اس وقت بینچ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ وہ اٹھ چکے ہیں. مگر اب جو یہ مختصر حکم نامہ آج کی سماعت کا آرڈر آف دا ڈے یا کچھ بھی آپ ہم کہیں, تو اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور پارٹی اس مقدمے میں فریق بننے کے لیے استدعا کی تھی, جو کہ اب اس بینچ نے آج کے روز منظور کر لی ہے. امپیکٹ کیا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اس کی فریق بن چکی ہے. پیرللی پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے, اور اس درخواست میں بینچ کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے, اور اس درخواست میں اس کمیٹی کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اب ٹیکنیکلی ہوگا کیا, یہ بینچ کل ہمیں مطلب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ جسٹس منیب کا ریکیوزل ہی اسے سمجھا جائے گا. کل ہی فارمیشن ہو جائے گی نا, کب فارمیشن ہو جائے گی. اگلا ایپیسوڈ کیا ہوگا کمرہ عدالت میں, وہ پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض ہوگا. وہ بینچ پہ اعتراض کریں گے, پھر وہ اعتراض obvious ہے انٹرٹین نہیں ہوگا, لیکن اس دوران بھی درخواست واپس لے سکتے ہیں بینچ. کمرہ عدالت نمبر 1 میں غیر معمولی صورتحال ہو سکتی ہے, جس طرح آج غیر معمولی صورتحال تھی. آج تو کہہ کے بھی لگتے رہے نا, آج تو کہہ کے بھی لگے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ایک آرگومنٹ کے اوپر, اور غالباً وہ کمرہ عدالت میں تو میرے خیال میں نہیں بولے, وہ شاید کہیں باہر انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہو تو اس حوالے سے کہہ کے بھی لگتے رہے. تو مطلب اگلا ہفتہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں انتہائی اہم ہے, کورٹ روم نمبر 1. کورٹ روم نمبر 1. مریم, اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے 63A کا اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے فریق بننے کا؟ ایک پولیٹیکل سٹنٹ, دیٹس اٹ. نہیں, پاکستان تحریک انصاف کیونکہ آرٹیکل 63A کا جو بھی تشریح ہے موجود اس کی مین فریق تھی, بتا چکے وسیم, لیکن اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی نا وکلا سے فرق پڑتا ہے. لاسٹ ویک منڈے ہی تھا 23 سپتمبر کو, جب یہاں پر سلمان اکرم راجہ اور حامد خان آئے, اور حامد خان ماضی میں چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کے اپنے بھی وکیل رہے ہیں. وہ آئے, انہوں نے چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ کے اوپر اعتراض کیا آپ پنجاب ٹریبیونلز کے کیس سے الگ ہو جائیں, تو چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا. اب وہ تب چلے گئے. ان کے بعد وہاں پر چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ نے سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو بیرسٹر علی ظفر سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج بیرسٹر علی ظفر ریکیوزل کی درخواست لے کر آ گئے, تو آپ امپیکٹ سمجھ جائیں کہ جب بیرسٹر علی ظفر کو ہائی پیڈسٹل پر ریٹ کرے چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ, تو آج وہ خود پہنچ گئے ہیں. جب وہ ایک باقاعدہ معمول کی سماعت چلے گی, جسٹس منیب اختر اٹھتے ہیں, انہوں نے بائی ہوک اور بائی کروک ہم بات کر چکے, کرنا ہی ہے یہ مقدمہ ڈیسائیڈ. تو پھر اگر پہلا جو پتا پھینکنا ہے پی ٹی آئی نے وہ یہ کر دینا ہے کہ بھئی آپ بعد میں آرگیومنٹ سنیے گا, ریویو دائر کرنے والے کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑیں, پہلے آپ ہمیں سنیں, آپ بینچ سے ہٹ جائیں, تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ایک کیوس اگین کریٹ ہونا ہے. دیکھنا ہے بیرسٹر علی ظفر کو چیف جسٹس قاضی فرید عیسیٰ باہر کا راستہ دکھائیں گے یا سنیں گے, کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے راستہ دکھا کے پھر یہ بھی کہیں گے دوبارہ سیکھ کے. لیکن بینچ آج یہ بھی چاہ سکتا تھا کہ فریق نہ بناتا, اختیار تھا بینچ کے پاس, لیکن انہوں نے فریق بنایا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح پیپر پورے رکھے جاتے ہیں تو قاضی فرید عیسیٰ صاحب بھی اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ دکھانا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس معاملے پر سنیں گے ضرور, جو میرا ایک انالیسس ہے. مطلب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی سماعت, ایک سماعتیں, 2 سماعتیں, میکسیمم 2-3 سماعتیں, 2 سماعتیں میکسیمم. میں as soon as possible ڈیسائیڈ بھی تو ہونا ہے, جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں, as soon as possible اس کو ڈیسائیڈ بھی تو کرنا ہے. یہاں سے ڈیسائیڈ ہوگا تو بھی اگلا آگے چیزیں آگے تب چلے گی نا. اور آئین اور قانون کو اگر ہم دیکھ ہی لیں, جس کو کہ ویسے تو کچھ ڈال ہی دیا ہے, تو اس کے تحت تو جو ریویو پیٹیشن ہے اس کا دائرہ اختیار ویسے ہی بڑا محدود ہے. اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوریجنل آرڈر کے اندر کہیں کوئی فیکچوئل مسٹیک تو نہیں رہ گئی تھی, تو وہ فیکچوئل مسٹیک دیکھ کے مجھے لگتا ہے 1-2
समातों में वैसे तो एक निकाल वोट लीजिए है कि है उसके कोई लिए, समात एक ही वोट। फैक्चुअल मिस्टेक है थी वैसे। अब उसमें देखें पार्लियामान ये समझती है कि वोट कम से कम कास्ट तो होना चाहिए। नाहली जब उस शख्स ने भुगतनी वो ही बहुत है, है, नाहली वो बहुत। सजा उसको होनी है, तो वो एक्ट तो आप सो कंसीडर हाफ ऑफ हो जाएगा कि मतलब डिसीट बंदा हो जाएगा लेकिन वोट काउंट हो जाएगा। लेकिन अब मसला है ना कि पार्लियामान कहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि हमें 63 है ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, वोट भी शुमार हो। अब 63 पढ़े, वहां पे कहां लिखा है कि वोट शुमार होगा? तो ये जो जजेस के ऊपर इल्जाम लगता है कि आइन को रीराइट किया गया है, वो पहले पार्लियामान आइन को उस राइट तो करे ना, जजेस बाद में रीराइट करेंगे। 63 में कहीं नहीं लिखा कि वोट काउंट होगा, आइन खामोश है। सिचुएशन वैसी है जैसे 62 1F में थी कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, आइन खामोश था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तशरीह की, अच्छी थी बुरी थी डिबेटेबल है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अंडू करने के लिए आपको इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 गालबन ऐड करनी पड़ी, और उसमें आपने 62 1F के नीचे सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन कर दी, सादा कानून साजी के जरिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, और टर्म को डिफाइन कर दिया 5 साल के लिए। तो यहां पे भी तो पहले पार्लियामान कुछ करे ना। अब आइन खामोश है तो उसकी तशरीह करना किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने वही लेकिन काम जब वो तशरीह करेगा तो सियासतदान कहेंगे रीराइट हो गया। ऐसे ही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मरियम, वसीम मलिक साहब, आज का शो आपने देखा। इस दुआ के साथ जाते जाते इजाजत दीजिए कि लेजिस्लेशन पार्लियामान का इस्तेहकाक है, उनका हक है, लेकिन पार्लियामान वो लेजिस्लेशन आपके और मेरे बुनियादी इंसानी हकूक से कहीं पर मुतसादिम ना हो, जो एक बेसिक एक सिविलाइज्ड कंट्री या सिविलाइज्ड मुआशरों के अंदर, मुहज़्ज़म मुआशरों के अंदर होता है, उस डोमेन के अंदर रहते रहते जब आप एक चीज़ को वैलिडेट कर दें कि जनाब वोट आप किसी जमात के लेके आएँ, वोट आप आगे पार्लियामान में पहुँच के किसी और के लिए कर दें, तो मुझे तो उसकी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ओनली बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे इसकी समझ नहीं आती। बट गेट अगेन, ये सियासतदानों का काम है, सियासत जो कर रहे हैं उनका काम है, और पार्लियामान का काम है कि वो इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी हो आपके और मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़।